हेलो व्यूवर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। SRK स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो। आज की इस वीडियो में हम स्केचअप के अंदर मटेरियल पे बात करेंगे कि किस किस्म के मटेरियल हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होते हैं और उन मटेरियल्स को हम किस तरह से किसी भी मॉडल में, किसी भी स्केचअप मॉडल में या किसी भी ऑब्जेक्ट पे उन मटेरियल्स को अप्लाई कर सकते हैं और मटेरियल हासिल करने के और कौन कौन से ज़राए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली ये मेरे पास एक स्केचअप मॉडल है, इसके अंदर डिफरेंट मटेरियल्स अप्लाई हैं, लेकिन हम दोबारा से इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली यहाँ पर मेरे पास ये मटेरियल बार खुला हुआ है। ये डिफ़ॉल्ट ट्रे के अंदर आपको यहाँ पर मटेरियल्स लिखा हुआ मिलेगा। इसके ऊपर आपके को क्लिक करेंगे तो ये मटेरियल्स बहुत सारे आपके यहाँ नीचे नज़र आ रहे होंगे। अगर यहाँ पर ये मटेरियल्स का इस बार में, इस ट्रे में मौजूद नहीं है तो आप इसको जो है वो यहाँ से लेकर आ सकते हैं। ये आप यहाँ डिफ़ॉल्ट ट्रे में, विंडोज़ में आएंगे, डिफ़ॉल्ट ट्रे में आएंगे। डिफ़ॉल्ट ट्रे में आने के बाद यहाँ पर आपको ये मटेरियल नज़र आ रहा होगा, सही है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास मटेरियल आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से मटेरियल हमारे पास अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो डिफरेंट किस्म के मटेरियल, ब्रिक जो है वो एस्फाल्ट है और कारपेट है और इसके अलावा डिफरेंट कलर्स स्टोन हैं। ये बहुत सारे मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है जो कि हम मॉडल में मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक मॉडल है। इस मॉडल में मुझे इस सरफेस पर मटेरियल अप्लाई करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कोई भी मटेरियल जो मैं चाहता हूँ वो मैं यहाँ से पिक करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं कंक्रीट चाहता हूँ, कंक्रीट के अंदर मैं जाऊँगा, मेरे पास दीगर वो भी है मटेरियल। मैं इस मटेरियल के ऊपर क्लिक करूँगा, ये बकेट मेरे पास यहाँ से आएगा। मैं यहाँ पर इसको अप्लाई कर दूँगा, यहाँ पर इसको अप्लाई कर दूँगा। जहाँ जहाँ मुझे इसकी ज़रूरत होगी मैं इसको अप्लाई कर दूँगा। अब मिसाल के तौर पे ये मटेरियल मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर वही ब्लैक मटेरियल है वहाँ वहाँ यही वाला कंक्रीट मटेरियल अप्लाई हो। तो उसके लिए मुझे बेसिकली क्या करना होगा, मुझे ये यहाँ से जो है वो सैम्पल पेंट, यहाँ से मैं उस कलर को पिक करूँगा। इस कलर को मैंने पिक किया, मैं एडिट में जाऊँगा। एडिट में जाने के बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा मैच कलर ऑन स्क्रीन, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और इसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो ये वाला कलर जो है, यहाँ पर जो ब्लैक कलर था वो जहाँ जहाँ मौजूद होगा उसकी जगह पे ये कलर हमारे पास, ये कंक्रीट का जो टेक्सचर है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कलर को अप्लाई कर सकते हैं, सही है। इसके अलावा इस कलर को अगर मैं कुछ ब्लैक करना चाहता हूँ, यहाँ पर आप एडिट में आएंगे, यहाँ से आप उस कलर को ब्लैक कर सकते हैं, सही है, या उसको बढ़ा सकते हैं, सही। इस तरह से हम ये कर सकते हैं। इसके अलावा जो है बेसिकली इस एडिट के अंदर अगर हम आते हैं, यहाँ पर इसके कलर को हम डिफरेंट दीगर तरीके से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप जो भी कलर लेना चाहते हैं या पिक करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल, सही। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको डार्क और वाइट की तरफ लेके जा सकते हैं, सही। इसके अलावा यहाँ पर नीचे आपको ये नज़र आ रहा होगा, इसका स्केल भी दिया हुआ होता है। आप जो स्केल रखना इसका चाहते हो वो आप यहाँ पर रख सकते हो। इससे ये फ़र्क पड़ता है कि इसका जो दाना आपको नज़र आ रहा है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, सही। यहाँ से इस मटेरियल की ओपेसिटी को हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं, यानी वो कितना शफाफ होगा और कितना शफाफ नहीं होगा इसको हम कम कर सकते हैं, सही। तो इस तरह से हम कलर जो है वो मटेरियल जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अब अगर फॉर एग्जांपल हम गिलास की बात करें तो इस गिलास को मैं मज़ीद जो है वो क्या करना चाह रहा हूँ, इस गिलास की ओपेसिटी को मैं कम करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसके ऊपर मैंने ये पेंसिल ली, यहाँ से इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर मेरे पास ये मटेरियल आ गया। तो इसके ऊपर मैं जो भी जिस तरह से मटेरियल अप्लाई करना चाहूँ या जो भी खेलना चाहूँ वो मैं इसके ऊपर कर सकता हूँ। या इसके मटेरियल को अगर फॉर एग्जांपल मुझे चेंज करना है तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से क्या करूँगा, गिलास लूँगा। गिलास लेने के बाद यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल ये मटेरियल
گلاس اپلائی کرتا ہوں تو اس طرح سے میں یہ اپلائی کر دوں گا، تو اس کا آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ گلاس کا جو کلر ہے وہ بیسیکلی چینج ہو گیا. صحیح. اب اس کے علاوہ یہ تو میں نے چلو یہاں پر جو میرے پاس مٹیریل موجود تھا وہ میں نے اپلائی کر دیا. اب اس کے بعد ہم ایک اور چیز کے اوپر آتے ہیں. میں گوگل سے جو ہے وہ ایک ووڈن پلانک جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں، اس کو میں یہاں پر اپلائی کر لیتا ہوں، اس جگہ پر اپلائی کر لیتا ہوں. یہاں پر میں نے پہلے سے کچھ مٹیریل جو ہے وہ سرچ کیے ہوئے، تو یہاں سے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. ووڈن پلانک، اس کو میں ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں، امیج کو سیو کر لیتا ہوں. یہاں سے اس امیج کو میں نے سیو کر لیا. اب اس کے بعد میں آتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سٹون مٹیریل ہے اس کی جگہ ووڈن مٹیریل آئے، تو میں سب سے پہلے اس مٹیریل کو پک کروں گا. پک کرنے کے بعد میں ایڈٹ میں آؤں گا. ایڈٹ میں آنے کے بعد یہاں پر آپ کو اس مٹیریل کا نام لکھا ہوا نظر آئے گا. اس جگہ میں چاہتا ہوں کہ اس مٹیریل کی جگہ پہ ووڈن پلانک آئے، تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا، اس کو یہاں سے پک کرنا ہوگا اور یہاں پر لے کر آنا ہوگا. جیسے میں نے اس کو یہاں پر لے کر آیا. صحیح. یا یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں، اس فولڈر کے اوپر کلک کریں گے، یہاں پر آئیں گے اور اوکے کر دیں گے. اب یہ میرے پاس ووڈن پلانکس جو ہے وہ اس سٹون کی جگہ پہ آ گیا. صحیح. اس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا. صحیح ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ووڈن پلانک ہے، اس کے جو پلے ہیں یہ جو ہے وہ کیا ہو، تھوڑے چھوٹے ہو یا بڑے ہو، یا جو بھی میں سائز اس کو دینا چاہتا ہوں. فار ایگزامپل میں 8 فٹ اس کو رکھ لیتا ہوں اور اس کو 2 فٹ رکھ لیتا ہوں. پھر آپ فرق دے کے، یا میں اس کو جو ہے وہ 4 فٹ رکھ لیتا ہوں اور ان کو جو ہے میں 3 فٹ رکھ لیتا ہوں. صحیح. تو اس طرح سے آپ اس کو جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور ہمارے پاس آپشن ہے، وہ کیا ہے، بیسیکلی میں چاہتا ہوں یہ ورٹیکل ہے تو میں چاہتا ہوں یہ ہورزونٹل ہو جائے، تو میں اس کے اوپر رائٹ کلک کروں گا، یہاں پر میں آؤں گا. صحیح ہے. یہاں پر آنے کے بعد یہ پوزیشن میں آنے کے بعد میں اس کو یہاں سے موو بھی کر سکتا ہوں. صحیح. اب یہاں پر آنے کے بعد مجھے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر رائٹ کلک کرنا ہے. رائٹ کلک پہ آنے کے بعد روٹیٹ، اس کو 90 کے اینگل پر روٹیٹ کرنا ہے. آپ اس کو فلپ کرنا چاہے تو فلپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں اس کو 90 کے اینگل پر روٹیٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ ورٹیکل جو ہے وہ ہورزونٹل ہو جائے. تو اس کے اوپر میں نے کلک کیا، پھر رائٹ کلک، پھر ڈن. اب یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جو مٹیریل تھا یہ پہلے ورٹیکل تھا، اب جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہو گیا، ہاریزونٹل ہو گیا. صحیح. اب اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر بھی یہی مٹیریل اپلائی ہو. فار ایگزامپل اس جگہ پر اپلائی ہو فار ایگزامپل. تو اس جگہ پر اپلائی کرنے کے لیے میں کیا کروں گا، یہاں سے میں نے یہ پک کیا، یا یہاں سے میں اس کو پک کر سکتا ہوں. یہ پک کرنے کے بعد میں اس جگہ پر اس مٹیریل کو اپلائی کر دوں گا. اب یہ مٹیریل میں چاہتا ہوں یہاں پر جو مٹیریل ہے ہمارے پاس وہ جو ہے وہ کیا ہو جائے، بیسیکلی وہ ورٹیکل ہو جائے. تو اس کے اوپر میں رائٹ کلک کروں گا، یہاں سے جو ہے وہ اس کی پوزیشن کو چینج کروں گا اور یہاں سے اس کو 90 کر دوں گا. لیکن یہ دیکھا 90 کر دیا میں نے. اس سے آپ کا یہ مٹیریل اب یہاں سے اس کو موو بھی کرا سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ ایسے موو کر دیں، ایسے موو کر دیں، اور اس کو میں نے یہاں سے کیا کر دیا، ڈن کر دیا. اگر آپ اس کو فلپ کریں گے تو فلپ بھی کر سکتے ہیں. میں نے اس کو یہاں سے ڈن کر دیا. ڈن کرنے کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جو مٹیریل تھا یہ ہاریزونٹل ہو گیا اور یہ جو ہے وہ ورٹیکل ہے. تو اس طرح ہم مٹیریل کو اپنے حساب سے اس کو اسکیل بھی کر سکتے ہیں اور چینج بھی کر سکتے ہیں. لیکن اب یہاں پر ایک ایشو ہے، اس کا اسکیل اور اس کا اسکیل الگ ہے. لیکن جیسے میں اس مٹیریل کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں سے میں اس کا اسکیل بڑھاتا ہوں. فار ایگزامپل اس کو 6 فٹ کر لیتا ہوں، تو اس کا سائز جو ہے وہ اس کا سائز بھی بیسیکلی بڑھ گیا. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو. صحیح ہے. میں چاہتا ہوں صرف اس کا سائز بڑھ جائے. تو اس کے سائز کو بڑھانے کے لیے سب سے پہلے میں اس کے اوپر رائٹ کلک کروں گا. رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں نیچے آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا میک یونیک ٹیکسچر. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹیکسچر ہے وہ اس سے ڈیفرنٹ ہو جائے. تو اس کے اوپر میں کلک کروں گا. کلک کرنے کے بعد صحیح. اب یہ جو ٹیکسچر ہے اس کے اندر میں جو بھی چینجز لے کر آؤں گا وہ اس ٹیکسچر میں نہیں آئے گا. تو یہاں پر میں نے کلک کیا.
کلک کرنے کے بعد میں اس کی سائز کو بڑھا دیتا ہوں یہاں سے. فار ایگزامپل میں اس کی سائز کو کر دیتا ہوں 12 فیٹ. یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کو کہ اس کے جو ہے وہ سائز نہیں بڑھ رہا ہے. یا میں اس کو 25 فٹ یا 24 فٹ کر لیتا ہوں. صحیح ہے. تو آپ کے سامنے ہے کہ جو ہے میں اس ٹیکسچر کے اسکیل کو بڑھا رہا ہوں، لیکن اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہم نے کیا کیا ہے، بیسیکلی ہم نے اس کو یونیک ٹیکسچر کر دیا ہے، یعنی اس سے کوئی لنک نہیں ہے. صحیح ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ ہم ٹیکسچر کو اسکیل بھی کر سکتے ہیں، اس کو روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کی اوپیسٹی کم اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے کلر کو بھی بیسیکلی ہم چینج کر سکتے ہیں. یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے کر کے ہم اس کے کلر کو بھی چینج کر سکتے ہیں. صحیح ہے. تو جو بھی آپ اس کا کلر دینا چاہیں یا جو بھی جس کلر کے بھی آپ اس کو چاہیں وہ آپ بہت ہی آسانی طریقے سے جو ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں. صحیح ہے. تو اس طریقے سے جو ہے ہم اسکیچ اپ کے اندر مٹیریلز کے اوپر کام کرتے ہیں اور مٹیریل کو یوز کرتے ہیں. صحیح ہے. تو اس طرح مٹیریل کو یوز کرتے ہیں بیسیکلی. اب اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو میں کہ آپ کو بتانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ یہاں پر میں اس کو بریک لے لیتا ہوں. یہاں سے میں نے بریک لیا اور یہ میں نے بریک لیا. صحیح ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ اس مٹیریل جہاں پر یہ مٹیریل ہے وہاں جو ہے وہ یہی مٹیریل سلیکٹ ہو اور اس کے اوپر جو ہے وہ بریک اپلائی ہو. تو میں کیا کروں گا، اس کے اوپر میں رائٹ کلک کروں گا. رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پر میں کیا کروں گا، سلیکٹ میں جاؤں گا. سلیکٹ میں جانے کے بعد یہاں پہ آل وتھ سیم مٹیریل، یعنی میں چاہتا ہوں کہ وہ مٹیریل یعنی سیم مٹیریل اس جیسا مٹیریل جہاں بھی وہ سلیکٹ ہو. تو جیسے میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو جہاں وہ مٹیریل تھا وہ سلیکٹ ہوا. اب میں یہاں سے بریک سلیکٹ کر کے اس کے اوپر اپلائی کر دوں گا. تو جہاں بریک ہوگی جہاں وہ مٹیریل ہوگا وہاں بریک اپلائی ہو جائے گی اس طرح سے. صحیح. تو اس طرح جو ہے وہ ہم بریک کا جو ہے وہ یا اس طرح جو ہے ہم مٹیریل کو اپلائی کر سکتے ہیں. صحیح ہے. مٹیریل اپلائی کر سکتے ہیں، اس کو اسکیل کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے حساب سے، اور اس کو دیکھ سکتے ہیں. امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی.